جہان بینی، جہان بینو، جہان دارو، جہان گیرو، جہان آرا، وہ جہان بین تھے۔ نمبر 2 وہ جہاندار تھے۔ جہاندار مین ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے، ہر ایک کے ساتھ خوشیاں شیئر کرنے والے تھے۔ اس کو جانداری کہتے ہیں نا، کہ ہم کہتے ہیں فاروق صاحب بڑے جہاندار آدمی ہیں۔ جہاندار کا معنی یعنی کسی کو خوشی ہو، صحیح، تو وہ پھولوں کا گلدستہ اٹھا کے یا کوئی چھوٹا سا گفٹ اٹھا کے، صحیح، اس کو دے دیتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچے یہ فوراً تسلی کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اس کو جہانداری کہتے ہیں۔ اور تیسرا جہان گیرو، وہ جہان کو پکڑنے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، میں نے بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد جو رکھی مدینہ میں، اس کا رقبہ تھا 276 مربع میل۔ ہاؤ مچ؟ 276 مربع میل۔ اور 10 سال کی قلیل مدت میں اٹ واز مور دین 1 ملین اسکوائر مائلس، 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ، کہ وہ اللہ نے جو دین کی نعمت اور ایمان کی نعمت ہمیں دی ہے، صحیح، وہ اور لوگوں کو بھی پہنچانا ہے۔ جب پہلے دن اپنے سٹیج کر دیا، حضور کے وفات کے ساتھ 1 ملین سے زیادہ ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر اور عمر کے زمانے میں اتنا بڑا کہ عمر جب وفات پا رہے تھے تو اسلامی ریاست تھا 2.2 ملین اسکوائر مائلز، 2.2 ملین اسکوائر مائلز۔ حضرت عثمان کے وفات تک 6.4 ملین اسکوائر مائلز تک پہنچ گیا، 6. اور حضرت معاویہ کے وفات تک 7 ملین سے آگے بڑھ چکا تھا۔ تو اس کو جہان گیری کہتے ہیں۔ اور چوتھا لفظ اس نے کہہ دیا جہان آرا۔ جہان آرائی کا معنی جہان کو خوبصورت بنانا۔ انہوں نے دنیا کو خوبصورت بنا دیا۔ وہ جہاں بھی جاتے خوبصورتی پھیلا دیتے۔ کلا یقینی بات ہے، ان الانسان، یقیناً انسان، لیطغی، وہ طغیان اور سرکشی کرتا ہے، ارآہ، جب وہ سمجھ لیتا ہے اپنے آپ کو، استغنا، کہ وہ خود کفیل ہو گیا، مستغنی ہو گیا۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً آپ کے پروردگار کے یہاں رجوع ہے لوگوں کا۔ تو یہ وارننگ ہے کہ آپ نے فیس کرنا ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کافر کو جو منع کرتا ہے، رکواتا ہے، عبدن، اللہ کے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ ابو جہل تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ میں آپ کو آئندہ کعبے کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا، سٹاپ اٹ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے اس کافر کو دیکھا ہے جو اللہ کے بندے کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ تو اب 2 قسم کے انسان ذکر ہو گئے، ایک مطیع اور دوسرا طاغی۔ ایک مطیع اوبیڈینٹ اور دوسرا طاغی یا ڈس اوبیڈینٹ۔ اب مقصد اور غرض و غایت قرآن کا کیا ہے؟ یہ تو موضوع کی بات ہو گئی۔ مقصد، آبجیکٹ یا غرض و غایت، قرآن کس لیے آیا؟ صحیح، تو ہمارے اعمال سے تو ثابت ہے کہ یہ دم کے لیے آیا۔ کس کے لیے؟ کہ سر درد کر رہا ہے، مجھے ذرا دم کر دو، صحیح، یا یہ ختم کے لیے آیا؟ صحیح، بندہ مر گیا ہے، لوگ اکٹھے ہو جائیں، صحیح، چاول مول پکائیں گے، ختم کریں گے، اللہ اس کو بخش دے، تو یہ ختم کے لیے آیا، صحیح۔ یا جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ پڑھ کر رکھ کر، تاکہ برکت تلے وہ رخصت ہو جائے، کیا برکت تلے وہ رخصت ہو جائے۔ یہ سارے امور یہ ثانوی ہیں، دیٹ از رائٹ ان دا بیک،
صحیح. اب فرنٹ پر جو قرآن کریم کا مقصد ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کس لیے آیا. صحیح. تو آپ لکھیں کہ قرآن کریم آیا عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے. عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں. کہ دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں. اور یوں قرآن کریم کے 5 ڈیو رائٹس ہیں. آمنو پس ایمان لائے باللہ اللہ پہ ورسول اللہ کے رسول پہ. آمنو پس ایمان لائے باللہ اللہ پہ ورسول اللہ کے رسول پہ والنور اور اس نور اور لائٹ پہ انزلنا جو ہم نے نازل کر دیا ہے. اس آیت پر پہلے بھی ہم گئے تھے نور کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو اس آیت پہ گئے تھے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا پہلا ڈیو رائٹ یہ ہے اور انسان اس پہ مکلف ہیں کہ وہ اس قرآن پر ایمان لائیں. قرآن کا ڈیو رائٹ کیا ہے؟ اس پر ایمان لائیں. یہ آپ لکھیں کہ اس پر ایمان لائیں. دوسرا ڈیو رائٹ کہ اس قرآن کو لفظاً پڑھے. اس کی تلاوت سیکھے. اس کی سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ، دوسرا تیسرا پیج ہوگا. آیت نمبر 1 الف لام میم. دیکھ لیا؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں مقطعات. یہ جو اس قسم کے لیٹرز حروف تہجی یا الفابیٹس بعض صورتوں کے ابتدا میں ہیں. تفسیر میں اس کے لیے اصطلاحی نام ہے کیا؟ مقطعات. مقطعات اس لیے کہ ان کو کمبائنڈ نہیں پڑھا جاتا، ان کو سپریٹلی پڑھا جاتا ہے. صحیح. یہی الف لام میم بہت سارے آیات میں آیا ہے لیکن وہاں کمبائنڈ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علم. کیا کہتے ہیں؟ الم تر کیف فعل بربک، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، الم تر الی الذی حاج. شکل تو لکھنے کا ایک جیسا ہے. صحیح. صرف واولز کا فرق ہے اور پھر روایت کا فرق ہے کہ حضور نے کیسے پڑھا اور کیسے پڑھایا. تو علم کو کمبائنڈ پڑھا لیکن اس کو علیحدہ پڑھا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم. اس کو مقطعات کہتے ہیں. اور مقطعات کے حوالے سے مسلک اور مذہب یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے اس کا کیا مراد ہے. یہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے اللہ کا کیا مراد ہے. اور خدا کی شان دیکھیے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ مشرکین مکہ بات بات پہ حضور علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے. کبھی کہتے تھے یہ قرآن آپ نے خود بنایا، کبھی وہ کہتے تھے یہ بڑا میجک قسم کی چیز ہے، کبھی کہتے تھے وہ آپ بلعام نصرانی کے پاس بیٹھتے ہیں وہ میرے خیال میں آپ کو سکھاتا رہتا ہے، کبھی کہتے تھے آپ کے پاس سابقہ لوگوں کی پڑھی ہوئی کتابیں ہیں، لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں، آپ اسی سے یہ پڑھتے رہتے ہیں. مختلف قسم کے بکواسات کرتے تھے. لیکن مقطعات کے حوالے سے ایک روایت بھی موجود نہیں کہ کبھی انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ ان الفاظ کا اگر آپ کوئی معنی نہیں کرتے تو اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا معجزہ کہ اللہ نے ان کو خاموش کروایا تھا اس حوالے سے. جہاں بکواس کرتے تھے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا تھا. جہاں میں نے لگام لگا دیے اور آنکھوں میں پٹیاں رکھ دی اس جانب تو ان کی کبھی توجہ نہیں کی کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہی نہیں، اس کا کوئی مفہوم بتاتے ہی نہیں. بازن میں آ گئی. یہ بالکل اس طرح بات ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے نمروز نے کہا بادشاہ نے کہ آپ یہ جو رب رب کی بات کرتے ہیں آپ کا رب کون ہے؟ انٹروڈیوس یور رب.
تو اس نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مرواتا ہے. تو اس نے کہی تو میں بھی کرتا ہوں. تو دو آدمی جو ایکسیکیوشن کے انتظار میں تھے، ایک کو بلایا پھانسی پر چڑھایا، دوسرے کو رہا کر دیا. اس نے کہا یہ زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، ایک کو زندہ کر دیا دوسرے کو مروا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آدمی بڑا بیوقوف ہے. یہ بیوقوف تو قتل میں اور موت میں فرق نہیں کر سکتا، صحیح، اور یہ زندہ کرنے اور زندہ چھوڑنے میں بھی فرق نہیں کر سکتے، اتنا جاہل آدمی ہے، صحیح. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو آپ پھر مغرب سے نکالیں. تو بس اب اس سے کچھ بات نہیں بنی، اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وہ لاجواب ہو گیا، اور یقیناً اللہ راستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو، ورنہ وہ تو تھا جھوٹا. تو وہ تو یہ جھوٹ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ روزانہ تو میں مشرق سے نکالتا ہوں، آپ اپنے رب سے کہہ دیں کہ وہ مغرب سے نکالے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں تک میں نے اس کے لگام کو لوز کر دیا تو وہ بولتا رہا، صحیح. جب میں نے لگام کو پکڑا اس کو بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ میں کیا بولوں، ورنہ نہیں تو بکواس کر سکتا تھا. تو یہاں جو کچھ بکواس مشرکین کرتے رہے، اللہ کریم نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا تھا. الف لام میم الف لام را میں اللہ کریم نے ان کا لگام کھینچا. انہوں نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ بات نہیں کی کہ اس کا مقصد کیا ہے، صحیح. لیکن اینی ہاؤ اس کی ہم تعویل کرتے ہیں، تفسیر نہیں. کیا کرتے ہیں؟ تعویل. تفسیر تو قواعد کے مطابق کی جاتی ہے، اور تعویل ویسے فار ایکیڈمک پرپز، صحیح، کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ 3 لیٹرز ہیں، ایک الف، تو یہ مخفف ہے اول کا. کس کا؟ اول. اول کس طرح لکھا جاتا ہے؟ الف واو لام. سو الف ایبریویشن ہے کس چیز کا؟ اول کا. اور لام ایبریویشن ہے لازم کا. لازم جیسے ہم کہتے ہیں یہ بات لازمی ہے، لازم. اور میم ایبریویشن ہے مومن کا. تو 3 لفظ ہو گئے، اول لازم مومن. تو جملہ یوں بنے گا الاول اللازم للمؤمن. عربی میں جملہ جب بنتا ہے تو اس طرح بنتا ہے الاول اللازم للمؤمن. دی فرسٹ اینڈ مسٹ فار اے بلیور. دی فرسٹ اینڈ مسٹ فار اے بلیور از ذالک الکتاب. دس بک. دی فرسٹ اینڈ مسٹ فار اے بلیور از دس بک. کہ مومن کے لیے فرسٹ اور مسٹ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے. اس حوالے سے ہم تھوڑے پریکٹیکل ہیں ان اے سینس کہ بچہ جب بھی بولنے پر آ جاتا ہے ہم کتاب کے پڑھنے کے لیے اس کو مسجد میں لے آتے ہیں. تعویل کا انگریزی میں یو کین سے اے پرمیسیبل ایکسپلینیشن. اے پرمیسیبل ایکسپلینیشن جس پر شریعت برا نہیں مانتا. تو یہ قرآن کریم کا دوسرا ڈیو رائٹ کہ اس کو پڑھنا ہے، الفاظ اس کے سیکھنے ہیں، تلاوت اس کی سیکھنی ہے. یعنی پہلا والا جو حق ہے وہ انسانیت پر لازم ہے. اب باقی جو 4 حق ہیں یہ مسلمانوں پر ہیں. پہلے والا حق ایمان کا وہ کس پر لازم ہے؟ وہ تو انسانوں پر لازم ہے. سارے انسان مخاطب اور مکلف ہیں کہ وہ کیا کریں؟ قرآن پر ایمان لائے. اب جس نے ایمان لایا تو وہ کیا کرے؟ یعنی جس نے ایلیمنٹری پاس کیا تو وہ کیا کرے؟ وہ مڈل اسکول میں جائے، صحیح. اور جس نے مڈل پاس کیا وہ ہائی میں جائے، جس نے ہائی پاس کیا وہ کالج میں جائے، اور جس نے کالج کر دیا وہ یونیورسٹی میں چلا جائے. تو اس طرح ہے گریجویٹ. کہ اب عام انسان وہ مکلف ہے کہ ایمان لائے. جس نے ایمان لایا وہ الفاظ سیکھے ہیں، صحیح. اب جنہوں نے الفاظ سیکھ لیے تو وہ معنی پہ چلے جائیں. کس چیز پہ چلے جائیں؟ وہ اس کے میننگ پہ چلے جائیں، ٹرانسلیشن پہ چلے جائیں، تفسیر پہ چلے جائیں. ٹرانسلیشن پہ چلے جائیں، تفسیر پہ چلے جائیں. سورہ سواد کتاب انزلناہ الیک مبارک، دیکھ لیا
عبدالرحیم صاحب نے دیکھ لیا؟ فاروق صاحب نے نکال لیا کہ نہیں؟ تو یہاں پہ قرآن کی 4 عظمتیں اللہ ذکر کر رہا ہے اس آیت میں. 4 عظمتیں، 4 بڑائیاں، 4 بزرگیاں. ایک کتاب، یہ دیکھیے یہ بن با کے اوپر 2 پیش ہیں، صحیح. اس کو علامت التنوین کہتے ہیں، سائن آف نیونیشن. انگریزی میں کہتے ہیں کیا؟ سائن آف نیونیشن. نیونیشن مین یہ نون کی آواز نکالتے ہیں. کتاب، یہ دیکھیے اس کو تنوین کہتے ہیں، صحیح. اور عربی میں یہ تنوین کی جو علامت ہے اس کے بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ تنوین کون سے کانٹیکسٹ میں آیا ہے. یہ تنوین تو یہاں جو کانٹیکسٹ ہے، اللہ کریم قرآن کی تعریف کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قرآن کی تعریف کرتا ہے. تعریف in its 2 meanings. Number 1 praise or appreciation. Number 2 definition. تعریف 2 قسم کے ہوتے ہیں. اردو میں تعریف کرنا ڈیفینیشن کو بھی کہتے ہیں، اردو میں تعریف کرنا اپریسیشن کو کہتے ہیں. تو یہاں اللہ کریم دونوں کرتا ہے. یہ 2 in 1 ہے. یہ کیا ہے؟ 2 in 1. پرانے زمانے میں وہ جب چابیوں والی گڑیاں ہوتی ہیں تو ایک وہ الارم والی گڑی ہوتی جس کے سہارے ہم سیری کے لیے اٹھتے تھے. تو اس میں ایک مشہور وہ جو کلاک تھا، صحیح، تو اس کو کہتے ہیں 2 in 1. اس کو کہتے ہیں کیا؟ 2 in 1 کی گڑی بھی ہے اور الارم بھی ہے. تو یہ ہے 2 in 1. تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ کتاب عظیم الشان کتاب ہے. یہ نہیں کہ یہ کتاب ہے، کتابیں تو اور بھی بہت ساری ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عظیم الشان. اور یہ عظیم الشان یہ ہم نے تنوین سے یہ معنی نکال دیا. مفسرین نے لکھا ہے تنوین فی للتعظیم، کہ یہاں پہ تنوین تعظیم کے لیے آیا ہے. یہاں پہ اس کلمے میں تنوین تعظیم کے لیے ہے. تو اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے. یہ ایک بزرگی اور بڑائی اللہ نے بیان کر دی، صحیح. اور بزرگی تو اس قرآن کی یہ ہے کہ اس میں سابقہ سارے کتابوں کے مضامین موجود ہیں. اللہ نے جتنی